الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قابل قدر سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے نوع انسانیت کو عزت دی ہے اور تکریم دی ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو تکریم سے نوازا ہے اور عزت عطا فرمائی ہے. اس تکریم کی دو قسمیں ہیں. ایک عمومی تکریم جو سب کو حاصل ہے، مسلمان ہوں کافر ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا بنایا اور خوبصورت چہرے عطا فرمائے، ایک اچھی خلقت دی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ سارے انسانوں کا ذکر ہے. اور یہ عمومی تکریم ہے کہ باعتبار خلقت انسانوں کو بقیہ کائنات پر فضیلت دی اور عزت اور تکریم ہے. ایک خصوصی تکریم ہے، وہ تکریم ایمان کی، عقیدے کی، تقوی کی ہے. فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں اکرم، عزت کا مستحق اور تکریم کا مستحق وہ شخص ہے جو زیادہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. یہ تکریم کی دو قسمیں ہو گئیں، عمومی اور خصوصی. عمومی تکریم سب کے لیے ہے اور پوری نوع انسانیت کے لیے ہے، جبکہ خصوصی تکریم کا تعلق اہل تقوی، اہل ایمان اور اہل توحید کے ساتھ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے خاص تکریم عطا فرمائی. اور پھر خواتین اس تکریم سے الگ نہیں ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کی شقائق ہیں، مردوں کی شقائق ہیں. یہ شقائق ہونا بہت بڑی عزت ہے. یوں سمجھیں کہ کسی چیز کو کسی چیز سے نکالا جائے، یہ شقائق ہے، یعنی مردوں کی مثل ہے، مردوں میں سے نکلی ہوئی ہے اور مردوں کی مثل ہے. احکام میں، احکام شریعت میں اور دیگر سارے امور میں، الا یہ کہ شریعت کسی امر میں فرق رکھے مرد و عورت کے مابین. وہ فرق حکمت سے خالی نہیں ہوگا، لیکن یہ حدیث بہت بڑی ایک دلیل کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، مردوں کے امثال قرار دی. شقائق، یہاں لفظ مثل بھی استعمال ہو سکتا تھا. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صلہ رحمی جو ہے
اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ رحمی را ہا میم یہ اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ یہ لفظ رحم جو ہے، لفظ رحم جو ہے اللہ رب العزت کے نام رحمان الرحیم سے نکلا ہے، کیونکہ رحمان الرحیم کا مادہ بھی راحانین ہے۔ یہ صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا، یہ اس کا مادہ بھی یہی راحانین ہے۔ اس لحاظ سے یہ اشتقاق اللہ تعالیٰ کے نام سے، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا مشتق ہونا ایک بڑی عظمت کا حامل، اسی لیے قیامت کے دن صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل یہ کہتی رہے گی کہ اللہم صل من وصلنی واقطع من قطعنی، یا اللہ جس نے دنیا میں مجھے جوڑا اسے تو بھی جوڑ دے اپنے ساتھ، اور جس نے مجھے توڑا اس کو تو بھی توڑ دے۔ یہ اس کی ایک مستقل فریاد ہوگی، تو اس سے یہ صلہ رحمی کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اس کی عظمت کہ اللہ رب العزت نے یہ نام اپنے نام سے نکالا ہے۔ تو عورتوں کو مردوں کا شقائق کہا گیا۔ شقائق ہونے کے کئی معنی، بمعنی مثل بھی ہے اور بمعنی اشتقاق بھی ہے کہ یہ عورتیں مردوں میں سے نکلی ہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن نے پیش کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کی، وخلق منها زوجها، یہ نفس واحدہ آدم علیہ السلام، پھر اس نفس واحدہ سے ان کی بیوی نکالی، وخلق منها زوجها، ان کی بیوی اسی نفس واحدہ سے نکلی، نفس واحدہ سے پیدا ہوئی۔ اس کی تفصیل ایک اور حدیث میں کہ خلقت المرأة من ضلع، عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی، عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی۔ تو علماء نے اس حدیث کو اس آیت سے منسلک کی ہے، خلق منها زوجها، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو دل کے ساتھ ہے۔ دل سے کیوں نہیں؟ پسلی میں ایک حکمت، اس میں تھوڑی سی کجی ہے، پسلی میں تھوڑا سا ٹیڑھ پن ہوتا ہے اس میں، اور اسی ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی یہ اپنا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے بارے میں مرد کو تنبیہ دی اور یہ نصیحت دی کہ تم عورت کو اس کی اصل خلقت کے اعتبار سے دیکھنا، یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے جس میں تھوڑی سی کجی ہے، تو عورت میں بھی اس کے اخلاق میں کہیں نہ کہیں، اس کے رویے میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کجی ہو سکتی ہے، اس کجی کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ فرمایا کہ ایک عورت کا ایک خلق اگر تمہیں ناپسند ہے تو سینکڑوں پسند بھی ہوں گی، تو اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی، اس کجی کے ساتھ ہی گزارا کرنا۔ یہ تکریم ہے، ان شریعت عورت کو کہاں بٹھا رہی ہے؟ ورنہ جاہلیت اور یہ یورپین کلچر جو ہے، یہ تو عورت کو انسان تسلیم کرنے پر تیار نہیں، کہتے ہیں عورت میں روح ہے مگر وہ حیوانی روح ہے، اس لیے عورت کے ساتھ سلوک کرو جانوروں جیسا، اور وہ ہو رہے۔ تکریم اسلام نے دی، عورت کے اندر روح ہے اور وہ جانوروں جیسی روح ہے، کتوں اور خنزیروں جیسی، وہی گھٹیا سلوک کرو اس کے ساتھ، گھٹیا سلوک، اور وہ ہو رہے جس کے مظاہر ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ مہذب الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں ہزاروں ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ بیٹھے بھی نہیں،
وہ جانور جو سڑکوں پر کھیل کھیلتے ہیں ویسا ہی کھیل کھیلا جائے، اس میں تکریم ہے؟ یہ تکریم اسلام نے دی ہے۔ عورت کو شقائق الرجال کہا ہے، یہ مردوں کے امثال ہے، مردوں میں سے نکلی ہے، مرد سے نکلی، مرد کی پسلی سے اس کو بنایا گیا، جو دل کے قریب ہے، یہ شفقت اور محبت کی چیز ہے، احترام کی چیز ہے۔ جاہلیت کے دور میں بچی کی پیدائش کو موجب ملامت سمجھا جاتا تھا، ذلت سمجھا جاتا تھا، اسی لیے بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے۔ بلکہ بعض گھروں میں جب ولادت کا وقت آتا تو عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا کہ جو گاؤں کا کنواں ہے اس کی منڈیر پر چلے جائے، اور جو بچہ تولد ہوگا اس کو دیکھا جائے، اگر وہ لڑکا ہے تو دائیا کو حکم ہوتا کہ اس کو عزت سے لے آؤ، لڑکی ہے تو کنویں میں پھینک دو۔ وہ ایک سانس لینے کے بھی قابل نہیں، اس گھر کی چار دیواری کے قابل نہیں، ولادت بھی کنویں کی منڈیر پر ہو۔ اور بعض گھروں میں، خاندانوں میں، گھروں میں ولادت ہوتی اور کچھ عرصہ بچی کو رکھا جاتا اور پھر اس کو تیار کر کے سجا کر باپ کسی بہانے اپنے ساتھ لے جاتا، اپنے ہاتھ سے قبر کھودتا اور اس کو زندہ قبر میں کاٹ دیتا۔ کوئی تقریب نہیں، یعنی جب کسی شخص کو خبر دی جاتی کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو واللہ وجہ مسودۃ وہو کظیم، قرآن کہتے ہیں، تو ان کے چہروں پر کالک چھا جاتا ہے اس خبر کو سن کر، انتہائی ناراض ہوتے، انتہائی خجالت محسوس کرتے اور پھر سوچتے اب اس بچی کے ساتھ کیا سلوک کریں، یمسک علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے، زندہ رکھے، ذلت اپنی بھی اور اس کی بھی۔ اپنی ذلت کیا؟ لوگوں کے طعنے، لوگوں کی ملامتیں کہ تمہارے گھر میں بیٹی۔ اس کی ذلت کیا ہے؟ اس کی کوئی تقریب نہیں، اس کی احانت ہی ہے، اس کو نوکروں سے، جانوروں سے بدتر بنا کے رکھنا، مخصوص ایام میں بالکل جانوروں کے ڈربے میں داخل کر دیتے، برتنوں کو چھو نہیں سکتی، ساتھ کھا پی نہیں سکتی، اور یہ ایام ہر مہینے آتے ہیں، کثرت سے آتے ہیں۔ تو کیا ایک عورت کی تکلیف؟ ہاں، شریعت اسلامیہ نے کفار کی سعادت بد کو للکارا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ایک دن حشر کا قائم ہونے والا ہے جب اللہ رب العزت واعد اور موعودہ دونوں کو سامنے کھڑا کرے گا۔ واعد زندہ درگور کرنے والا اور موعودہ جس کو زندہ درگور کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس واعد سے پوچھا جائے گا تو نے کس گناہ کی پاداش میں اس کو قتل کیا اور سپرد خاک کی زندہ قبر میں گاڑ دی۔ بچی سے پوچھا جائے گا تمہارا کیا قصور تھا کہ تمہیں پیدا ہوتے ہی قبر میں گاڑ دیا گیا، کس گناہ کے تحت؟ کیونکہ جو خون کا معاملہ ہے، خواہ وہ حق ہو یا نہ حق، وہ پیش ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اول ما یقضی یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق میں سے خون کے تصفیہ ہوگی، حقوق میں سے خون کے تصفیہ ہوگی۔ حضرت علی کی حدیث صحیح بخاری میں، انا اول من یجسو بین ید الرحمن یوم القیامت الخصومہ، میں قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے سامنے بیٹھوں گا ایک خصومت کے تعلق سے، ایک خون کے تعلق سے۔ سب سے پہلے اس امت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے دوزانوں ہو کر کسی خون کا حساب میں نے دینا۔ علی بن ابی طالب امیر المومنین کا فرمان۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اسلام میں پہلا قتل ان کی تلوار سے ہوا،
معرکہ بدر میں جب دونوں صفیں آمنے سامنے آ گئی تو کفار کی صف میں سے 3 شخص نکلے، ان کو وقت سے پہلے قتل ہونے کا شوق تھا، انہوں نے مبارزت کی، چیلنج کیا، اوپن کھلا، ہم سے کوئی بھی ڈر نہیں، قصہ طویل ہے۔ تو ان 3 شخصوں کے عمر کے تناسب سے، کیا نظام عدل، ان کے عمر کے تناسب سے اسلامی لشکر سے 3 شخص نکلے۔ ان میں ایک ولید ابن عتبہ تھا، انتہائی نوجوان، بڑی اس کی حیبت، اس کے مقابلے میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب حیدر کرار نکلے، اور اس کو بڑا کام تھا، اتراتا تھا بڑا، مگر ان کا ایک وار نہ سہ سکے اور جہنم حاصل ہو۔ یہ پہلا قتل راہ حق میں، مگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ علی اور ولید بن عتبہ دونوں کو اللہ تعالیٰ بلا لیں گے، اور یہ پہلی خصومت ہے، پہلا خون ہے اس امت میں بہنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے علی سے پوچھنا تم نے اس کو کیوں قتل کیا، مقتول سے پوچھنا تم کیوں قتل ہوئے، پھر یہ سارے معاملے کھلیں گے کہ تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ سننا پسند کرتا ہے، پھر کتنی تقریب دے گا، کتنا اجر دے گا، اور اس منحوس کو کتنا وزر اور کتنا گناہ دے گا۔ یہ معاملہ، یہ خصومت لامحالہ پیش ہوئی۔ تو یہ وعید الموعودۃ سئلت، زندہ درگور کی ہوئی بچی، ایک صفاقی اور بربریت، یہ وتیرہ تھا کفار قریش کا۔ اسلام نے اس عادت بد کو للکارا، اس سے پنجہ آزمائی کی، بچیوں کو رحمت قرار دیا، خواتین کو رحمت قرار دیا، ان کی تکریم کی کہ تم اس قدر ان کی تبلیغ اہانت پر مصر ہو، اور ادھر امن کے پیغمبر، توحید کے داعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون کے تعلق سے کیا جذبات۔ صحیح بخاری میں نبی اسلام کی حدیث ہے کہ انی ادخل فی الصلاۃ، بعض اوقات میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، اريد الاطالہ، اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ آج نماز لمبی پڑھاؤں گا، آج نماز لمبی پڑھاؤں گا، لمبی قرات کروں، داخل ہو گئے، فاسمع بکاء الصبی، کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فتجمد فی صلاتی، تو اپنی نماز میں چھوٹی کر دیتا ہوں۔ کس ڈر سے، کس ڈر سے؟ شدت وجد امہ، شدت وجد امہ، کہ اس کی ماں پر کیا بیت رہی ہو۔ یہ 2-4 منٹ جو ماں پر گراں گزریں گے، اس کا بھی احساس ہے محمد الرسول اللہ کہ عبادت چھوٹی کر دیتا ہوں، نماز چھوٹی کر دیتا ہوں اس بچے کی رونے کی آواز سے۔ اس کی والدہ پر کیا بیت رہی ہو، یہ شفقت اور محبت اسلام نے عورت کو دی۔ تو عورت کیا ہے؟ عورت شقیقت الرجال، مردوں کے ہم مثل، مردوں کے ہم سر۔ وہ بعض چیزوں میں اگر اسلام نے مردوں کو قوام قرار دیا ہے تو بعض چیزوں میں عورتوں کو برتری حاصل۔ کوئی فرق نہیں ہے جب ہم ایک نتیجے پر غور کریں گے، آخری نتیجے پر۔ تو عورت کیا چیز ہے، عورت کیا ہے؟ عربی میں عورت کو امرأة کہتے ہیں، امرأة یا مرأة، یہ مؤنث، اور اس کا مذکر ہے مرء یا امرؤ۔ امرؤ کا مذکر امرأة اور مرء کا مؤنث مرأة، اور اس کی جمع نہیں ہے، لفظی جمع نہیں ہے امرأة کی یا مرأة کی لفظی جمع نہیں ہے، بلکہ اس کی جمع غیر لفظی ہے، اور وہ ہے نساء، عورت یا عورتیں۔ عورت کیا چیز ہے؟ عورت ایک انتہائی محترم مخلوق جو کسی نہ کسی دور میں مرد کے مشارے کی، جو اسلام نے ہم کو فہم دیا ہے، اس فہم کی روشنی میں ہم عورت کی تعریف یہ کرتے ہیں۔ ایک انتہائی محترم ہستی جو
اپنی عمر کے مراحل میں کسی نہ کسی طور مرد کی شریک کار، مرد کے مشارک، کبھی یہ پیدا ہو کر مرد کی بیٹی ہوتی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، تھوڑا سا بڑا ہو کر کسی مرد کی بہن ہوتی، تھوڑا سا اور بڑا ہو کر کسی مرد کی بیوی ہوتی، تھوڑا سا اور بڑا ہو کر کسی مرد کی ماں ہوتی، کسی نہ کسی مرحلہ حیات میں یہ مردوں کے مشارک، یہ مردوں کی مشارک، یہ اسلام نے تقریب دی، یہ مراحل اسلام نے بیان کی، ہر مرحلے میں عورت کی عزت کا حکم دیا۔ جاہلیت کے دور میں بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ سنیے ہمارے پیغمبر نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کان لہ انثی، من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو بچی دے، بیٹی دے، فلم یعدھا، اسے اس کو زندہ درگور نہیں کیا، ولم یہنھا، اور نہ اس کی اہانت کی، نہ اس کو کم تر سمجھا یا اہانت والا سلوک کیا، ایسا کچھ نہیں، نہ زندہ درگور کیا نہ اس کی اہانت کی۔ اور تیسری چیز پر توجہ دو، میں بھی دوں آپ بھی دیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، ولم یؤثر والدہ علیہ، اور اپنے کسی بچے کو، بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے۔ گھروں میں کھانا تقسیم ہوتا ہے، پہلے بیٹوں کو ملتا، اچھا ان کو دیا جائے، بچا بیٹیوں کو دیا جائے، اور یہ ناانصافی، تھوڑا ایسا نہ ہو، بلکہ بچی اللہ نے دی ہے تو اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اس کو کیا صلہ ملے گا؟ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ان تین امور پر جنت، ان تین امور پر جنت۔ تو اسلام نے کیا احسان کیا عورت کی کیا اہانت ہوتی ہے، اور اسلام نے اس کو قعر مذلت سے اٹھایا، ذلت کے گڑھے سے، اور کہاں آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا کہ عورت کی اس تکریم کا حکم دیا، اور اس تکریم کا صلہ جنت قرار دیا۔ تو عورت وہ مخلوق جس کی تکریم سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، حصول جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کس صورت میں؟ کہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دی جائے، برابر کا سلوک کیے جائے، کھلانے میں، پلانے میں، پہنانے میں ترجیح نہ دی جائے۔ یہ بچی، چھوٹی سی بچی جو پیدا ہوتے ہی اتنی باصحابت ہے کہ اپنے والدین کے لیے جنت کی ضمانت بن چکی، اگر والدین حسن سلوک سے پیش آتے جنت کی ضمانت بن گئی۔ یہ شریعت نے ایک عورت کو مقام دیا، اس کو یہ تکریم دی، اس کو یہ عزت دی۔ کہاں اسی دور میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور کہاں اسی بچی کے بارے میں یہ ارشاد گرا کہ بچوں کو بچیوں پر ترجیح نہ دے، بلکہ برابر کا رویہ رکھے، سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ اس برابری پر، منصفانہ سلوک پر اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ بیٹی ہے نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث، من کانت لہ ثلاث بنات، اللہ تعالیٰ جس شخص کو 3 بیٹیاں دے، 3 بیٹیاں اس کو دی، اور وہ ان کی تربیت پر صبر کرتے، حسن سلوک سے پیش آتے، تعلیم کا اہتمام، تربیت کا اہتمام، فرمایا کہ کن لہ حجاب من النار، یہ 3 بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے مقابلے میں حجاب بن جائے، جہنم کے مقابلے میں حجاب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو اس شخص کے لیے جہنم اور اس کے درمیان حجاب بنا دے۔
ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو میں مقصد ہے 2 بھی ہوں تو بھی بیٹیاں، کیا تقریر اور کیا اعزاز ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے من آل جاریتین، جو 2 بچیوں کی کفالت کرے، 2 بچیوں کی کفالت کرے، کب تک؟ حتی تبلغ، ان کی بلوغت تک، ان کی بلوغت تک 2 بچیوں کی کفالت کرے، یأتی یوم القیامہ، یہ شخص قیامت کے دن آئے گا، انا وہو کہاتین، اور میں اور وہ شخص اس طرح آپ نے 2 انگلیوں کو جوڑ کر اشارہ کیا کہ وہ شخص اور میں قیامت کے دن اس طرح۔ کون؟ جس کو اللہ نے 2 بچیاں دیں اور وہ ان کی کفالت کرتا ہے، کسی بخل کے بغیر اور کسی تکلیف اور اہانت کے بغیر، کسی طعنہ زنی کے خوف کے بغیر، اس کو شرف سمجھتا، اللہ کی دین، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتا ہے اور صبر کرتا ہے ان سارے مراحل میں۔ ہمیں قیامت کے دن میں اور وہ شخص یوں ہوں گے، اس طرح ہوں گے۔ یہ سارے احکام کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ شریعت اسلامیہ، شریعت مطہرہ کس قدر محسن ہے ایک خاتون کے لیے، کتنی اس کو بلندی، رفعت عطا فرمائی، اور مردوں کو کس طرح ایک ترغیب اور تحریف دی ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ وہ سلوک تو جاہلی معاشروں میں ہوتا ہے اور کافروں کے معاشرے میں ہوتا ہے، انتہائی برا سلوک، وہ سلوک نہیں، کتنا یہ اعلیٰ سلوک ہے کہ اللہ رب العزت جنتوں کے وعدے فرما رہے ہیں، ان کی تربیت پر، کفالت پر اور حسن اہتمام پر جنت کے وعدے فرما رہے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام یعنی کس سعادت کی بات فرما رہے ہیں کہ میں اور وہ یوں ہو کے قیامت میں، بالکل ساتھ یوں ہو کے قیامت کے دن۔ یہ وہ شرف ایک خاتون کے لیے جو ہمارے دین نے خاتون کو عطا فرمایا، جس کا ہم سب کو علم اور معرفت ہونی چاہیے اور شعور ہونا چاہیے، اور ہم اس راستے سے اپنے پروردگار کی رضا اور اس کا قرب حاصل کریں۔ یہی بچی کسی کی بہن ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص 3 بہنوں کے ابتلا میں ڈال دیا جائے، 3 بہنوں کی آزمائش میں، 3 بہنیں اس کے گھر میں، مگر وہ حسن اہتمام کرتے اور وہ ان کی مقدور بھر تربیت، کفالت جو اس سے ہوتا ہے وہ کرتا، تو اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ آپ نے فرمایا۔ یعنی حدیث میں جس طرح 3 بیٹیوں کا ذکر ہے، اس طرح 3 بہنوں کا بھی ذکر ہے، بنات اور اخوات دونوں کا ذکر ہے، 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں۔ اگر بھائی ان بہنوں کی کفالت میں محنت کرتا ہے اور کفالت کو بخل نہیں کرتا، تربیت کا اہتمام کرتا ہے، تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہی عورت کل بیوی بنتی ہے، یہ بھی اس کا ایک روپ ہے۔ تو قرآن پاک نے کس طرح مرد اور عورت کی محبت اور مودت کا ذکر کیا، دلوں کی رحمت کا ذکر کیا، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا، اور کتنے احکام شریعت میں موجود ہیں، کتنے احکام۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین، جس کے اچھے اخلاق کی گواہی اس کی بیوی سے۔ باہر تو تمہیں اچھا اخلاق رکھنا ہی پڑتا ہے، باہر بڑے بڑے مطلب ہوتے ہیں، کسی سے کاروباری اور کسی سے لین دین، کسی سے کوئی لالچ، تو سب سے خوش اخلاقی سے پیش آنا پڑتا ہے، فرشی سلام تک کرنے پڑتے ہیں، لیکن اصل اخلاق بندے کا وہ ہے جس کی گواہی گھر سے آتی ہے۔
جیسے نبی علیہ السلام کی گواہی گھر سے آتی تھی. 2 حدیثیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ، جب اللہ کے پیغمبر گھر میں ہوتے تو اپنے اہل کی خدمت کرتے، اپنے اہل کی خدمت کرتے. کس کی بات ہو رہی؟ جو اکرم الخلائق، جس کا فرمان ہے کہ انا اکون امامہم بخطیبہم، قیامت کے دن میں سارے نبیوں کا امام اور خطیب ہوں. بڑا فخر، اور فخر کی بات نہیں. انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن پوری اولاد آدم کا سردار ہوں گا. بڑا فخر، کوئی فخر نہیں. انا اول من ينشق عن الارض واول شافع واول مشفع، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی قیامت کے دن اور قبر سے میں باہر نکلوں گا. میں اول شافع ہوں گا، سب سے پہلی شفاعت میں کروں گا. اول مشفع ہوں گا، یعنی جس کی شفاعت قبول کی جائے وہ سب سے پہلا میں ہوں. اتنا اونچا مقام آپ، اور گھر میں فی محنت اہل ہی اپنے اہل کی خدمت کرے. حسن عشرت، یہ نہیں کہ گھر میں فرعون ہو کر رہتا، اپنے اہل کی خدمت کرتے تھے. دوسری گواہی کسی نے پوچھا ام المؤمنین سے کہ کئی فکان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کیسے؟ یعنی باہر تو ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کے اخلاق دیکھے، گھر میں اخلاق کیسے؟ فرمایا کہ کان خلق القرآن، پورا قرآن اللہ کے پیغمبر کا اخلاق ہے. یہ گھر کی تصویر. قرآن ایک کتابی شکل میں، قرآن اگر انسانی شکل میں ہوتا تو محمد کا چہرہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گھر سے گواہی ہے. اور رویہ کیا ہے؟ فی محنت اہل، اپنے اہل کی خدمت کر. اتنا اونچا مقام، اور یہ آپ حسن تعلق، حسن عشرت، یعنی عورت ایک بیوی کے روپ میں، اور کس تقریم کے مستحق ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے کہ تم سب میں بہترین کون ہے؟ ٹھیک ہے نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، ہر سال حج کو جاتے ہو، عمرے کرتے ہو، زکاتیں دیتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بہترین وہ ہے جس کے بہترین ہونے کی گواہی گھر سے ہے. گھر سے گواہی ملے. کسی یہ باہری نمازیں نہیں پڑھتا، گھر بھی پڑھتا، صرف باہری لمبے لمبے سجدے نہیں کرتا، گھر بھی اس کی نمازیں ایسے ہی ہیں. اور صرف باہری اخلاق کا پیکر نہیں ہے، بلکہ گھر میں بھی مجسم اخلاق ہے. گواہی گھر سے ہے. تو یہ گواہی اس انسان کی خیر ہونے کی تکمیل ہو. اگر گھر سے گواہی نہیں ہے، صرف باہر اس کی پارسائی کے روپ نظر آتے ہیں، تو یہ ناکافی گواہی. ہاں، گھر سے گواہی آتی ہے اخلاق کیسا ہے، اور میل جول کیسا ہے، اور رویہ کیسا ہے، اور گھر میں رہن سہن کیسا ہے، تو پھر یہ گواہی مکمل ہوگی. اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اور جب بیوی کے روپ میں ہو تو بڑی تکریم کی مستحق ہے، بڑی عزت کی مستحق ہے. جس طرح اللہ کے پیغمبر تکریم کرتے تھے، حسن عشرت کی آپ تلقین کرتے تھے خواتین کو. اور کتنا ایک عورت کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رفعت کا مقام ذکر کیا، رفعت کا مقام ذکر کیا. مردوں کو ہدایتیں دی کہ عورت کو کبھی نہ کہو، کبھی سرزنش کرنے کی ہلکا پھلکا مارنا پڑے تو چہرے پر نہ مارو. اس کے حسن میں بگاڑ کا اندیشہ ہے. اور جو تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو پہنو اس کو پہناؤ. یہ مساوی سلوک نہیں، مساوی رویہ نہیں، مساوی رویہ. اور یہ صرف اسلام ہی کی شان ہے کہ اس رویے کی ترغیب اور تعزیز دی جا رہی، جبکہ دوسرے معاشروں میں خاتون کے ساتھ جو سلوک ہے وہ جانوروں جیسے. اور جو بھی عورت آگے بڑھ رہی ہے رسلوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کل یہ خاتون ماں بن جائے گی. اور کتنے احکام شریعت میں ماں کا کیا مقام، کیا عزت ہے. ایک صحابی پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا کہ من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ سب سے زیادہ. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمہاری والدہ ہے.
پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا کہ امک، پھر بھی تمہاری والد۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا کہ پھر تمہاری والد۔ 3 بار پوچھا۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا یہ پوچھتا ہی جا رہا۔ تو پھر اس کی دلجوئی کی، ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ یہ بات ہے، یہ بھی خوش ہو جائے، لیکن ذکر ماں ہی کا آ رہا ہے۔ 3 بار پوچھا، تمہاری ماں، تمہاری والدہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ کیا اس کا صلہ ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان، ایک دن میں نے جنت سے کسی کے قرآن کی تلاوت کی آواز سے، خوش الحانی سے کوئی جنت سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے غور کی آواز کس کی ہے؟ تو یہ آواز میرے صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی۔ حارثہ بن نعمان آگے کیا فرمایا کہ حارثہ کو یہ صلہ کیوں ملا؟ فرمایا کہ کذالک البر، کذالک البر، کذالک البر، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ یہی ہے۔ جو اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، خدمت کرے گا، اس کا صلہ یہی ہے، اس کا ثمرہ یہی ہے جو اللہ نے حارثہ کو دیا۔ یہ تمیز اس کو حاصل ہوا، جنت میں ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، اور اللہ نے ان کی شان اجاگر کرنے کے لیے وہ آواز اپنے پیغمبر کو سنائی۔ حالانکہ حارثہ کی ایک نیکی اور بھی، اور وہ یہ ہے کہ وہ شہداء بدر میں سے، بدر کے معرکہ میں شہید ہوا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کا معنی یہ واضح ہے کہ حارثہ کو یہ مقام شہادت کی بنا پر نہیں ملا، جنت میں قرآن پڑھنا اور اس کی آواز پیغمبر کو سنوانا، بلکہ حارثہ کو یہ عزت اس بنا پر ملی جو اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا تھا۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق تمہاری والد۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عورت جو جو بڑھ رہی ہے اس کی تقریم بڑھ رہی ہے، اس کی شان بڑھ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کو ماں ہونے کے ناطے احکام میں اپنے ساتھ جوڑا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے پروردگار کے 2 فیصلے، ایک یہ کہ مت پکارو مگر اسی کو، اپنی توحید کا ذکر کیا، یعنی 2 حقوق کا ذکر کیا، ایک حق اللہ کا، حق توحید، اپنے حق توحید کے ساتھ ایک حق کو اور جوڑا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، جبریل امین نے بدعا کی اور اللہ کے پیغمبر نے آمین کہی، 3 بدعائیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بُعْدًا لِمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ كِلَيْهِمَا أَوْ أَحَدَهُمَا عِندَ الْكِبَرِ فَلْيُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ۔ اس شخص کو اللہ کی رحمت سے چھٹکار دیا جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پالے، دونوں کو یا ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ جب ماں باپ کو پا لیا اور جنت حاصل نہیں کر سکا تو جنت کب حاصل کرے گا؟ کب حاصل کرے گا؟ کتنا اونچا صلہ ہے۔ تو ان دونوں نصوص میں والدین کا ذکر ہے، والدین کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے اطیعہما وان ظلماک، اپنے ماں باپ کی بات مانو، خواہ تم پر وہ ظلم کرتے، ان کے ظلم پر صبر کرو، ان کی اطاعت کرو۔ ہاں، ان کی اطاعت میں خالق کی معصیت نہ ہو تو، جب تک ایسا خدشہ نہیں ہے تب تک ان کی اطاعت کرو، ان کی عزت اور تکریم کرو۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی یہ نصیحت ان صحابہ کو بھی تھی جن کے ماں باپ مشرک تھے کہ شرک میں ان کی اطاعت نہیں، مگر جو انسانی حقوق ہیں ان میں ان کا خیال رکھو، ان کی عزت اور ان کی تقریب، ان کی خدمت کرو۔ تو یہ ان نصوص میں ماں باپ دونوں کا حکم، لیکن ماں باپ میں سے والدہ کا حق زیادہ اہم۔ تبھی نبی علیہ السلام نے سائل سے کہا تھا کہ سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق تمہاری والدہ، اور 4تھی مرتبہ والد کا ذکر کیا، یعنی والدہ کا کتنا مقدم، کتنی شریعت کی تقریب ہے، کتنا بڑا احسان ہے شریعت کا خواتین پر کہ خاتون کو ماں کے روپ میں کیا شرف اور کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور یہ فہم سلف صالحین کا بھی تھا۔ خطیب بغدادی نے ایک واقعہ نقل کیا،
ایک خراسانی کا، خراسانی یا افغانی سمجھ لو، وہ حج کرنے گیا اور اس کی پشت پیچھے کٹھڑی تھی، اس کو اٹھائے پھر رہے، اور حرم مکہ میں ایک مجلس درس جمی ہوئی ہے اور ایک محدث درس دے رہے. پوچھا مجھے محدث، یہ کون محدث ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر، نبی علیہ السلام کا صحابی عبداللہ بن عمر امیر عمر بن خطاب کا بیٹا. تو آگے بڑا رستہ بناتے ہوئے جب مجلس ختم ہوئی تو ان سے ایک سوال کیا کہ یہ کٹھڑی اس میں میرا سامان نہیں بلکہ میری والدہ ہے، اور میں اس طرح پشت پر اس کو لاد کر لایا رستے پر خدمت کرتے ہوئے پیدل. یعنی کہاں خراسان، یہ پرانا خراسان، اس میں افغانستان، پاکستان، ایران، یہ سارے علاقے، کہاں خراسان اور کہاں مکہ مکرمہ، پیدل لایا ہوں رستے پر خدمت کرتے ہوئے، صفائی ستھرائی کرتے ہوئے، کھلاتے پلاتے ہوئے، اور پورا حج میں نے پیدل اپنی والدہ کو پشت پر اٹھا کر کیا. اور میں نے واپس بھی جانا ہے اسی طرح واپس جاؤں. یہ کئی سال کی کلفت ہے. یہ سوال یہ تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کر کے اپنی ماں کا حق خدمت ادا کر دیا، اپنی والدہ کا حق خدمت ادا کر دیا. فرمایا کہ نہیں، یوں اشارہ کیا، ولا کا قدامت الظفر، کٹے ہوئے ناخن کے برابر نہیں، پورا ناخن نہیں بلکہ جو ناخن کاٹتے ہو اس کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی ماں کا حق خدمت ادا نہیں ہوا. شریعت اتنی محسن ایک خاتون کے لیے، ایک خاتون کا مقام کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ دو حقوق کو ایک پیرائے میں ذکر کر رہے، ایک ہی سیاق میں، ایک اپنا حق توحید، دوسرا حقوق العباد میں سے ماں باپ کے حقوق. اور پیغمبر اسلام نے بھی ان دو چیزوں کو اسی سیاق میں جمع کیا. جب آپ نے اکبر القبائر کا ذکر کیا، بڑے بڑے گناہوں کی لسٹ آپ نے پیش کی، تو الاشراک باللہ و حقوق الوالدین، پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی. اس کو ایک ہی سیاق میں ذکر کیا. کتنا مقدم حق ہے. اور شریعت ایک خاتون کو کہاں پہنچانا چاہتی ہے، اس کے کس شرف کا تعارف ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے کہ جو یہ خاتون بچی سے بہن، بہن سے بیوی، بیوی سے ماں، یہ مراحل آتے جا رہے ہیں. ان تمام مراحل میں یہ خاتون ایک مرد کی مشارکہ ہے، اور تو اس کی عزت اور تقریب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بڑھتے جا رہے ہیں. اور جو شریعت کی اپنی تکلیف ہے اس نے مردوں کو مکلف قرار دیا اور عورتوں کو مکلف قرار دیا. مرد بھی مکلف ہے، عورتیں بھی مکلف ہے. اس تکلیف میں جو شریعت توازن رکھا ہے، وہ توازن بھی ایک عورت پر احسان ہے. جب اس کے مخصوص ایام آئیں گے، نماز معاف ہے، ولادت ہوگی، نماز معاف ہے، روزے آ گئے نہ رکھو، بعد میں قضا کر لو. بعد یہ آسانی پیدا کی. خواتین نے سوال کیا پیغمبر اسلام سے کہ کیا ہم پر جہاد ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، تم جا کے حج کر لو، تمہیں حج کا اجر ملے گا اور ایک مجاہد کا ثواب بھی ملے گا. یہ تقریب نہیں، کتنی آسانی اور کس قدر اجر و ثواب کی محتاج. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها يقال لها يوم القيامة ادخلی من ای باب جنت شئت. یہ ایک عورت اگر 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، یعنی پوری ایک امانت داری کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے ادخلی، داخل ہو جاؤ، من ای باب جنت شئت، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو. جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے، جہاں سے چاہو داخل ہو. کام کیا ہے؟ صرف 4 کام. حالانکہ خاتون کی راحت ہی راحت ہے.
ایک انسان کی سیاست کی دو قسمیں، سیاست خارجیہ اور سیاست داخلیہ۔ داخلی سیاست گھر کی سیاست ہے، یہ تفویض ہے عورت، گھر کی ملکہ، گھر کی حکمران، گھر کی سیاست تیرے ذمہ، تو اس گھر کی مالک ہے۔ سیاست خارجہ، صبح صبح گھر سے نکلنا اور شام تک ٹکرے مارنا ارتضاء کے لیے، اکتساب کے لیے، یہ مرد کی ذمہ داری۔ عورت کو راحت ہی راحت، اس راحت کے باوجود فرمایا کہ 4 کام کر لیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، 8 دروازے۔ یہ عورت کا مقام۔ مومن فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ایک خاتون میرے پاس آئی، 2 بچے اس کے ساتھ تھے، اور کہا کہ 3 دن سے بھوکے، 3 دن سے نہ میں نے کچھ کھایا نہ بچوں نے کچھ کھایا۔ مومن نے دیکھا گھر میں 3 کھجوریں پڑی، وہ دے دی، تو اس خاتون نے 1 کھجور ایک بچے کو دی، دوسرے کو دی، بچے جھٹ سے کھا گئے، اور وہ خاتون کھانے لگی تو دیکھا کہ میرے بچے اس کھجور کو دیکھ رہے، تو اس نے خود نہیں کھائی، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو کھلا۔ عائشہ سے منظر اللہ کے پیغمبر سے بیان کرتی تو نبی اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ یہ عورتیں شفیقات رحیمات باولادہن، اس سے خبر ہوا کہ حاملات مرضعات رحیمات باولادہن، رحیمات باولادہن لولا یأتین بازواجہن، لولا یأتین بما فعلت بازواجہن لتدخل مصلیاتہن الجنہ، لتدخل مصلیاتہن الجنہ۔ یہ عورتیں ہیں، یہ حمل کی تکلیف ظاہر کرتی، پھر رضاعت کی، دودھ پلانے کی، پھر بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتی، محبت کا معاملہ کرتی۔ فرمایا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اگر یہ بدسلوکی نہ کریں، اپنے شوہروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں تو نماز پڑھنے والی عورت کا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ ان امور کی بنا پر حمل کی تکلیف، رضاعت کی تکلیف، پھر بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کی تکلیف، بڑے صبر کے ساتھ، اور ان مراحل کو جو ہے وہ طے کرتی ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ نمازی ہو اور اپنے شوہر سے بدسلوکی نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو قرآن پاک نے، شریعت نے عورت کے جو فرائض ہیں ان میں بھی کمی کر دی، اور اس کمی کے باوجود اجر میں اضافہ کر دی، اجر کو بڑھا دی۔ فرائض میں کمی کر دی لیکن ثواب کو بڑھا دی۔ یعنی کس پہلو ایک عورت کی تقریر اور اس پر احسان۔ پھر عورت کے جو ایک معاشرتی زندگی ہے اس تعلق سے شریعت کے احکام جو ہیں وہ ایک ایسی تکریم ہے دین اسلام کی طرف سے کہ یہ تکریم اور کوئی نہیں پیش کر سکتا، کوئی مذہب، کوئی قانون، کوئی دستور اس تکریم کو پیش نہیں کر سکتا۔ یعنی شرعی احکام ایک عورت کے تعلق سے، ایک عورت کے پردے کے تعلق سے، گھر کی 4 دیواری کے تعلق سے، اس کے چادر کی تحفظ کے تعلق سے، اس کی عزت کی حفاظت کے تعلق سے جو نظام اور جو احسان شریعت مطہرہ کا ہے وہ کسی اور دستور عالم کا نہیں ہے، کسی اور قانون میں نہیں۔ وقرن فی بیوتکن، اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں، تمہارے گھر کی 4 دیواری جس کی تم ملکہ ہو وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اپنے گھر میں ٹکی رہو، تمہارا اس میں تحفظ، تمہاری چادر کا تحفظ، تمہاری عزت کا تحفظ، ایک عورت کے لیے حکم۔ اور یہ کوئی ظلم یا جبر نہیں ہے، بلکہ جو عورت کی رعیت ہے اس رعیت کی حد اس کا گھر ہے، اس گھر میں اس کا رہنا اس کی تقریر ہے۔ یہ مردوں کو ایک طرح سے سمجھایا گیا ہے کہ عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا کام کاج کے لیے اس کا کوئی جواب نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ علامات قیامت میں سے عورت کا مردوں کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا ہے۔ علامات قیامت میں سے ایک عورت کا مردوں کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا۔
تو آج کا کلچر عورت کو مردوں کے شانہ بٹھانا کام کرنے کا داعی ہے، مگر ہماری شریعت کہتی ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ گئی، محصور ہو کر رہ گئی۔ کسی نے کہا کہ تم کبھی تو گھر سے نکلو، کم از کم حج عمرہ کرنے کے لیے نکلو، جیسے اور عورتیں جاتی تو تم بھی چلی جایا کرو۔ کہا کہ نہیں، میں جو حج مجھے فرض تھا وہ کر چکی ہوں، عمرے بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ کر چکی ہوں، اب میرے پروردگار کا حکم ہے کہ اپنے گھر میں رہو، میں اپنے پروردگار کے حکم کو نہیں رد کر سکتی، گھر ہی میں رہو۔ ایک خاتون اس تقریب کو قبول کرتی، جو شرف شریعت نے دیا اس کو قبول کرتی، اور گھر سے نکلنا پڑے تو اپنی پوری چادر کی حفاظت کے ساتھ، اپنے پردے کی حفاظت کے ساتھ۔ کیسی کیسی خواتین، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ام سلمہ نے سنی رضی اللہ عنہا، وہ حدیث کیا تھی؟ من جر ثوبہ خیلاء لا ينظر الله الیہ یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے کپڑے کو گھسیٹے گا، یعنی ٹخنے سے نیچے رکھے گا، اپنے کپڑے کو گھسیٹے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، اس کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مسبل ازار ہے، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، نہ اللہ اس کو دیکھے گا نہ اس کو پاک کرے گا، بلکہ اس کو عذاب علیم میں جھونک دے گا۔ ام سلمہ نے یہ حدیث سنی، کہا کہ یا رسول اللہ عورتوں کا کیا حکم؟ لباس گھسیٹنے والا جہنمی ہے اور اللہ اس کو دیکھے گا نہیں، تو عورتوں کے لیے کیا حکم؟ یہ تو پریشانی ہے ہمارے لیے، کیا ہم بھی اوپر رکھیں؟ فرمایا کہ نہیں، تم نے نیچے رکھیں۔ یرخین، عورتیں اپنے لباس کو لٹکائیں گی، ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ کہا کہ یار اتنا تو کافی نہیں ہے، ٹخنوں سے نیچے کر لینا کپڑے کو کافی نہیں ہے، پاؤں کے کھل جانے کا اندیشہ ہے، پاؤں کے کھل، ایک عورت کی فکر دیکھیں آپ، پاؤں کے کھل جانے کا اندیشہ۔ فرما کہ یرخین شبرا، تو پھر پاؤں سے ایک بالش نیچے کر لیں اپنے چادر کو، جو اوپر کا عبایا ہے کہ جو بھی چادر ہے اس کو پھر اپنے پاؤں تک رکھیں اور پاؤں سے ایک بالش نیچے کر لیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اندیشہ ہے پاؤں کے کھل جانے کا، اگر ہوا آتی ہے یا بعض اوقات کو موڑ مڑتی ہے، ہوا ٹکراتی ہے، اس میں بھی اندیشہ ہے پاؤں کے کھل جانے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یرخین الذراع، پھر ایک گز جو ہے وہ نیچے لٹکائیں، اس کو پورا ایک ہاتھ اس کو نیچے لٹکائیں، اس قدر۔ تو ان خواتین نے کس طرح اپنی اس تقریر کے پہلو کو قبول کیا؟ اور یہاں ایک بات بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں، کچھ لوگ ان میں علماء بھی ہیں جو چہرے کی بے پردگی کے قائل ہیں۔ اس حدیث پر غور کرو، جو شریعت ایک عورت کے پاؤں ڈھانپ رہی ہے وہ اس کے چہرے کو ننگا کرے گی؟ پاؤں ڈھانپ رہی ہے، ایک ایک گز کپڑے کو لٹکاؤ، پاؤں میں نہیں کھلنا چاہیے، تو وہ شریعت عورت کے چہرے کو پھر ایسا کرے گی؟ تھوڑا سا تصور کیجیے، یہ تقریر دین اسلام۔ ایک اور پہلو پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث، نبی علیہ السلام نے خواتین کو عید گاہ آنے کا حکم دیا، عید کی نماز پڑھو، یہاں تک فرمایا کہ اگر مخصوص ایام ہو پھر بھی آ جائے، نماز نہ پڑھو مگر دعاؤں میں شریک ہو جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے پاس جلباب نہ ہو تو تم اپنی کسی سہیلی سے مستعار لے لو، ادھار لے لو، یعنی عبایا یا چادر اس میں لپٹ کر رہو۔ اگر سہیلی کے پاس عبایا نہیں ہے، ایک ہی ہے، چادر ایک ہی ہے، تو دونوں اس ایک میں لپٹ کر آئے۔ سوال یہ کہ اگر ایک بھی نہ ہو تو پھر نہ ہو، پھر مجبوری۔ حالانکہ معاملہ عبادت کا ہے اور شریعت عبادت میں بھی عورت کو بلا رہی ہے پورے پردے کے ساتھ، تو غیر عبادت کے لیے بازار جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا ہے،
اس میں کوئی جواز بنتا ہے ایک عورت کی بے پردگی؟ یعنی عبادت کے لیے گھر سے نکال دے، کس اہتمام سے؟ تو اگر عبادت مقصود نہیں ہے، دوسرے کام، تو اس میں کوئی جواز ہے عورت کی بے پردگی؟ تو اللہ کا خوف کیجیے کہ شریعت کیا چاہتی اور ایک عورت کو کیا تقریر دینا چاہتی، اس کو ایک کنز مکنون بنا کر پیش کر رہی ہے، ایک مخفی خزانہ جو پردے کے اندر کنز مکنون۔ یہاں تک کہا کہ جب چلو تو آہستگی سے چلو، قدموں کو پٹخ کرنا چلو، بھائی ابھی ارجلے اپنے پاؤں پٹخ پٹخ کرنا چلو۔ اللہ اکبر، تمہارے پاؤں کی جو آہٹ ہے یہ بھی پردہ ہے، یہ بھی پردہ ہے۔ اور بعض اوقات پاؤں میں اگر پازیب پہنی تو اس کی جھنکار بھی بے پردگی کا باعث بن سکتی، نہ بھی پہنی ہو، یہ جو آہٹ ہے پاؤں کی یہ بھی پردہ ہے۔ کسی اجنبی سے بات کرنی تو کرخت ہو کر بات کرو، نرمی سے بات کرو گی، اس کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اس کا شائبہ کو ختم کر دیا۔ پھر شریعت ایک عورت کے تعلق سے کس قدر غیور ہے۔ آپ نے سوال کیا کوئی شخص اپنے گھر میں جائے اور کسی اجنبی کو اپنے گھر میں دیکھے، کیا کرو گے؟ تو سعد بن عبادہ نے کہا میں تلوار کی پشت سے نہیں بلکہ تلوار کی دھار سے وار کر کے ان کی گردنیں اڑا دوں۔ آپ نے منع نہیں کیا، یہ غیرت حق ہے، اور شریعت اس تعلق سے غیور ہے۔ ایک عورت کے تعلق سے شریعت کے یہ حکم بڑی غیرت پر منتج ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو مرد اپنی عزت کے دفاع میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ اس میں دو پیغام ہیں، ایک یہ کہ عورت کا دفاع کرے، یہ ہمارے معاشرے کی زینت ہے، یہ ہماری شریعت کی زینت ہے، باقی معاشروں میں نہیں ہے، اپنی عورت کا دفاع کرے۔ دوسرا کیا، اگر دفاع کرتے کرتے تم نے مار دیا وہ خون معاف ہے، اگر تم قتل ہو گئے تم شہید ہو، تمہیں شہادت کا صلہ۔ یہ غیرت ایک عورت کے تعلق سے، یہ غیرت دین اسلام اس غیرت کا داعی ہے، اس غیرت کے متقاضی۔ چھوٹا سا تاریخی واقعہ یاد آئے، یہ قاضی موسیٰ کی مجلس میں ایک عورت پیش ہوئی، اس عورت کے اولیاء بھی تھے، باپ یا بھائی وغیرہ، انہوں نے اس عورت کے شوہر کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کی کہ شوہر نے 500 دینار حق مہر مقرر کیا تھا، اب وہ دینے سے انکار کر، 500 دینار حق مہر مقرر کیا، اور اس نکاح میں فلاں بھی گواہ تھا، فلاں بھی گواہ تھا، فلاں بھی گواہ۔ اب قاضی ظاہر ہے کہ گواہی گھر کے فرد کی تو نہیں چلے گی، بچی کی گواہی اس کا باپ تو نہیں دے گا، وہ اس کے اہل میں سے گواہی تو وہ غیر ہی دے گا۔ تو قاضی نے کہا گواہ پیش کرو، شوہر بھی بیٹھا ہوا ہے، عورت بھی موجود ہے، اور 2 دن گواہ پیش ہو گئے۔ اس مجلس سے نکاح میں ہم تھے اور یہ مہر ہم نے سنا تھا، انہوں نے یہ گواہی دینی تھی، مگر شہادت کے سارے مراتب پورا کرنے کے لیے قاضی نے یہ حکم دیا کہ یہ جو گواہی دینے والے مرد ہیں پہلے اس خاتون کو دیکھیں گے تاکہ پہچان سکیں کہ وہی خاتون ہے، کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی دغا نہ ہو، تاکہ گواہی پوری معرفت کے ساتھ ہو اور پورے وثوق کے ساتھ۔ چنانچہ عورت کو کشف وجہ کا حکم دیا کہ اپنے چہرے کو ذرا بے نقاب کرو اور اپنے پردے کو ہٹا کر گواہوں کو دیکھنے کا موقع دو۔ مرد پیچھے سے بول اٹھا کہ میری بیوی کو اس کے چہرے کو برہنہ نہ کیا جائے، وہ مہر میں قبول کر دے، وہ 500 دینار میں ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے غیرت۔ عورت نے سنا کہ میرا شوہر اس طرح میری غیرت کا محافظ ہے، اس نے کہا میں نے اپنی عورت اپنے شوہر کا مہر معاف کر دیا، یہ 500 دینار میں نے معاف کر دیا۔ یہ قاضی اشش کر اٹھا، اجعلوها فی مکارم الاخلاق، اس واقعے کو سونے کے پانی سے نکلو، مکارم اخلاق میں یہ واقعہ ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے گا۔ یہ دینی ہے، یہ غیرت کس نے دی؟
یہ احکام کہاں سے ہے؟ یہ دین اسلام کے محاسن، دین اسلام کے احسانات کہ ہماری شریعت کس طرح یہ روشنی مہیا کرتی ہے اور کس طرح ایک خاتون کی تکریم جو ہے اس کی محافظ۔ بس خواتین اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، نمازوں کی، روزوں کی، دیگر جو شرعی احکام ان کی حفاظت، اور پھر جو بات چیزوں سے روکا گیا، مثلا شوہر کی ناشکری، نافرمانی، اور زبان کی حفاظت، زبان پر طعن و ملامت نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر ہوا، ایک عورت اس کی حسن عبادت کا ذکر ہوا اور اس کی فیاضی کا ذکر ہوا، مگر صحابہ نے کہا کہ توزی جیران میں لسان ہے، زبان کی میٹھی نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کو ہمیشہ اس میں ایک عذار میں ڈال رکھا، پڑوسیوں پر ایک آزمائش بن کر مسلط نہیں۔ فرمایا کہ ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے۔ اس کی عبادتیں کہاں گئی؟ محنت نمازیں، صدقے اور زکوٰۃ کہاں گئی؟ ایک اور عورت کا ذکر ہوا، غریب ہے، فرض کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی، صدقہ نہیں دے پاتی، اور کبھی کبھی کچھ ٹکڑے پنیر کے جو ہے وہ خرچ کرتی ہے، سخاوت کرتی ہے، مگر لا توزی جیرانہ بلسانہا، زبان کی میٹھی ہے، اخلاق اچھے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی چغلی نہیں کی، اور سب و شتم نہیں کیا، گالی گلوچ نہیں کی، زبان کی اچھی ہے۔ فرمایا ہی فی الجنہ، یہ خاتون اپنے حسن خلق کی بنا پر جنت کی مستحق ہے۔ تو بہت تھوڑی ذمہ داری، بہت تھوڑی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے عید کا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے محسوس کیا کہ اجتماع بڑا ہے، میری آواز خواتین تک نہیں گئی ہوگی، بلال حبشی کو ساتھ لے کر خواتین کے اجتماع میں چلے گئے، انہیں بھی کچھ نصیحت کی، اور 2 باتیں خاص طور پر ارشاد فرمائی، یا معاشر النساء تصدقنا واقصدن الاستغفار، اے عورتوں صدقہ دو کثرت سے، اور کثرت سے استغفار کرو، فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے، تم جہنم میں زیادہ ہو، اور مرد کم ہے، تم زیادہ ہو۔ عورت نے ایک نے ہمت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ 2 اسباب ہیں، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تمہاری زبانوں پر لعن و طعن بہت ہوتے، غیبتیں، ملامتیں، گالی گلوچ، اور تکفر العشیر، اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، ان 2 اسباب کی بنا پر تم جہنم میں زیادہ ہو۔ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ خواتین جنت میں کم ہوں، خواتین جس طرح جہنم میں مردوں سے زیادہ ہیں، اس طرح جنت میں بھی مردوں سے زیادہ ہو۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جنت میں ہر مرد کو 70 حوروں کے ساتھ ساتھ دنیا کی 2 عورتیں دی جائیں، مانا جو مردوں کی تعداد ہے اس سے دگنی تعداد عورتوں کی۔ یہ شرف نہیں ہے، یہ تشریف نہیں ہے خاتون کے لیے۔ باقی جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے دین اسلام پر، وہ سب کج فہمی کا نتیجہ، وہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش۔ یہ عورت کی کیا تکلیف ہے، اس کی گواہی علیہ آدھی، اس کی دیت آدھی، اس کی میراث آدھی، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ دگنا، عورت کا حصہ اس سے آدھا۔ یہ کیا تکریم ہے بھائی، یہ تکریم ہے، تم نہیں سمجھتے۔ اگر مرد کو دگنا دیا جا رہا ہے، عورت کو آدھا دیا جا رہا ہے، تو عورت کا سرمایہ جو اس کو حاصل ہے وہ منجمد کر سکتی ہے، اس کو خرچ نہ کرے، اپنے لیے محفوظ رکھے، اسے اختیار ہے۔ لیکن مرد، اس کے ذمہ کفارت ہے، عورتوں کی کفارت، بہنوں کی کفارت، بیٹیوں کی کفارت، وہ اپنے اس مال کو خرچ کر سکے۔ مرد نے تجارت کرنی ہے، اسے کسی نفع بخش کاروبار میں لگا سکے، لیکن ایک عورت نے یہ کچھ نہیں کرنا، اس کو مال ملنا ہے، اس کی ذمہ داری میں کسی کی کفالت نہیں۔ اگر آپ حساب لگائیں گے تو عورت کو زیادہ نوازا جائے، یہ عورت کی دیت آ رہی ہے، مرد کی دیت پوری ہے، مرد کی دیت 100 اونٹ ہے، عورت کی 50 اونٹ۔ بھائی تھوڑا سا سوچو، ایک بیوی اور شوہر، اگر شوہر قتل ہو جائے اس کی دیت 100 اونٹ ہے، وہ کس کو ملے گی؟ وہ اس کی بیوی کو ملے گی۔ عورت قتل ہو جائے اس کی دیت 50 اونٹ ہے، کس کو ملے گی؟ مرد کو۔ زیادہ مال کس کو مل رہا ہے، عورت کو یا مرد کو؟ یعنی شریعت اس حکم کے ذریعے کس کو نواز رہی ہے؟ یہ سب کج فہمی کا نتیجہ، اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو تکریم
اور جو احسان اس شریعت کا ایک خاتون کو حاصل و میسر ہے وہ کسی اور معاشرے نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ان بار مسائل پر، ان فرمودات پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ شریعت جس کے اتنے محاسن، اتنا اس میں حسن، اللہ تعالیٰ اس شریعت کی حسن کو ہم اپنے اوپر قائم کریں اور اپنے آپ کو اچھا بنائیں، حسین بنائیں شریعت کے تناظر میں، تاکہ کل ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ جو اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے 2 چیزوں کا سوالی ہوں، ایک مجھے اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما دینا، اور دوسرا مجھے میرے دل کو اپنی ملاقات کے شوق سے بھر دے، اپنی ملاقات کے شوق سے بھر دے۔ یہ شوق کیا ہے؟ میرے اندر تیری ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے۔ تو شوق پیدا ہوگا پھر آپ تیاری کریں گے نا، کسی بچھڑے ہوئے عزیز کی آمد کی طرح مل جائے، اب ملاقات کا شوق آپ کے اندر پیدا ہوگا، اس کی تیاری کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے، اچھے پکوان بنوائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے۔ تو یا اللہ میرے اندر، میرے دل میں تیری ملاقات کا شوق بے وقت ہو جائے، ہر وقت کی ملاقات جو میرے سامنے رہے اس کی میں تیاری کروں، ایسا بن کر روز قیامت تیرے سامنے آؤں کہ میں تجھے پسند آئے، تجھے اچھا لگے۔ اللہ پاک اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔